ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خدمت حدیث بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا بڑا کمال کا عمل ہے۔ تبلیغ دین کے لیے دن رات وقف کر دینا بڑا ہی عظیم الشان عمل ہے۔ رزق حلال کمانا یہ بھی اللہ کے ہاں بڑا بلند پایا کام ہے۔ غرض کے جتنے بھی کام ہم دنیا میں نیکی کے حوالہ سے کر رہے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ جتنے بھی کام ہیں سارے کام اپنی اپنی جگہ پہ ان کی بڑی معتبر اور بڑی بلند پایا حیثیت ہے، لیکن ان سارے کاموں میں سے ایک وہ کام ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا۔ اگر آپ کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہ بن سکا، اس عقیدے پہ ہم کاربند نہ ہوئے، ہماری نمازیں کسی کام کی نہیں، خدمت حدیث کسی کام کا نہیں، قرآن کی تفسیریں کسی کام کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ کیسے مخلص ہیں؟ اس لیے تحفظ ختم نبوت مسلمانوں کا سب سے اہم ترین، اللہ کی توحید کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تحفظ ختم نبوت ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر تحفظ ختم نبوت نہ ہو تو عبادات اور ریاضات اور سارے معاملات سمجھے کہ ہمارے بیکار ہو گئے، کیونکہ ہماری آخرت وابستہ ہے اللہ کی توحید کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، مرزا قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا، علماء نے قربانیاں دیں، اور یہ قربانیاں آج سے نہیں، یہ قربانیاں مرزا قادیانی کے نبوت کا اعلان کرنے سے ہی نہیں شروع ہوئی، یہ تو بڑی پرانی داستان ہے جو اسود انسی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے نبوت کے اعلان کیے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے آپ کے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور تاریخ میں آج بھی ان پروانوں کے نام سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور تاریخ اسلام کے اندر جن جن لوگوں نے تحفظ ختم نبوت میں اپنی جانیں دی ہیں، آج بھی ان لوگوں کے نام جو ہے نا وہ چارٹر کے اوپر محفوظ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آپ نے سنا پچھلے دنوں جو جج صاحب تھے ہمارے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے کہ مرزائیت جو ہے نا وہ اپنے جو عقائد و نظریات کا پرچار کر سکتے ہیں ملک کے اندر۔ یہ آئینی حوالہ سے پاکستان کے قانون کے اندر بات شامل تھی کہ مرزائیت اپنے جو ہے نا وہ نظریات، اپنے افکار، ان کی تبلیغ نہیں کر سکتے ملک کے اندر، لیکن انہوں نے یہ بل پاس کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جا بجا تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے ہو رہی ہیں،
علماء اس معاملہ کے اندر سرگرم عمل ہیں، اور میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس عمل کے لیے سرگرم عمل رہیے۔ اللہ ہمیں بھی تحفظ ختم نبوت کے ساتھیوں میں لکھ دے۔ اور یاد رکھے یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہم لوگ سمجھتے ہیں آپ مولوی اکٹھے ہو گئے نے، جلوس کٹ لے آئے نال کی بننا ہے؟ بھائی انہی سے ہی سارا کچھ بنتا ہے۔ انہی جلسوں کے ساتھ ہی وقت آیا تھا کہ مرزا قادیانی اور جتنی قادیانیت تھی انہیں کافر قرار دیا گیا تھا۔ انہی علماء کی کوششوں سے ایسے ہی جلسے اور تحریکیں چلیں، اور ان کو جو اسلام کا جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا تھا ان کے اس نقاب کو اتارا گیا تھا، ان کے اس لبادے کو چاک کیا گیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر اسود انسی نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اسود انسی ایک مخضرم تھے۔ مخضرم کس کو کہتے ہیں؟ مخضرم اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی کا دور پایا ہے لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ مسلمان بھی آپ کے دور میں ہو گیا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکی، آپ کو دیکھ نہیں سکا، اسے مخضرم کہتے ہیں۔ اسود انسی نے نبوت کا اعلان کیا تو عبداللہ ابن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی یمن میں تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری آپ کے پاس نہ ہو سکی، جس طرح اویس کرنی ان کو اللہ کے نبی کی زیارت نصیب نہ ہو سکی لیکن دور پایا تھا۔ جب اس نے اعلان کیا تو اس نے عبداللہ ابن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تو عبداللہ ابن صوب کہتے ہیں لا اسمع، مجھے آپ کی بات سنائی نہیں دیتی، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے 2-3 مرتبہ یہ بات کہی تو عبداللہ ابن صوب کہنے لگے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کی بات، کیا آپ کیا کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں؟ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، جب ان کی بات کرتا ہوں تو فوراً کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بڑا اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور اس نے کہا آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، آگ کا ایک الاؤ تیار کروا کے تو اس نے عبداللہ ابن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، اس نے اپنا ساتھیوں سے اپنے جو اس کا حواری تھے ان کو اس نے کہا اس کو آگ میں جلا دو۔ عبداللہ ابن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے، امام ذہبی نے سیر اعلام میں اور دیگر مورخوں نے لکھا ہے کئی دن تک آگ جلتی رہی۔ عبداللہ ابن صوب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس آگ کے اندر موجود ہیں، آگ جل جل کے راکھ ہو گئی، عبداللہ ابن صوب اسی طرح ہی رہے، ایک بال بھی جلایا نہیں آگ نے، ایک بال کیا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں تحفظ ختم نبوت کتنا عظیم عمل ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ عبداللہ ابن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے گئے، عمرہ کیا، مسجد نبوی میں گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، ملاقات ہو گئی تو پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جئت من الیمن، میں یمن سے آیا ہوں۔ تو بے ساختہ اسی وقت فوراً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس آدمی کا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے ہوا بخیر الحمدللہ، وہ بندہ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہے، صحیح سلامت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہیں وہ عبداللہ ابن صوب ابو مسلم خولانی تو ہی تو نہیں؟
میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن صوب تم ہی تو نہیں ہو. کہنے لگے ہاں وہ عبداللہ ابن صوب ابو مسلم خولانی میں ہی ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موان کا گلے کے ساتھ پھر لگایا 2 مرتبہ، پکڑا، سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جا کے ملاقات کروائی، ساری کا داستان سنائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو گئے اور فرمانے لگے الحمدللہ الذی، میں اپنے اس اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے ابو بکر کی اس بندے سے ملاقات کروائی ہے جس کو تحفظ ختم نبوت کے لیے آگ میں ڈالا گیا تھا. فعل ماہو کما فعل بابراہیم، جس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو ابراہیم خلیل الرحمن کے ساتھ کیا گیا تھا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندگی میں ابو بکر صدیق کو وہ آدمی ملا دیا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، تحفظ ختم نبوت کے لیے وقت نکالنا، اپنی جہود خرچ کرنا، وہ لوگ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، وہ لوگ بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو ایسے معاملات کے اندر سمجھتے ہیں وہ مولویاں دے کام نے، مولوی جو مرضی کرن پہ وہ انجی کر دینے. اللہ کی قسم بڑے بدقسمت لوگ ہیں. تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ کا اٹھنے والا ایک ایک قدم اللہ کے فضل و کرم سے نیکی ہے. اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کے لیے کوشاں محنتیں کوششیں کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. تو جب بھی اس منہج کے لیے آپ کو بلایا جائے، جہاں بلایا جائے انشاءاللہ آپ نے پہنچنا ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو اس جمعے انشاءاللہ جو نوشہرہ روڈ ٹینکی والا چوک ہے وہاں پہ ایک جمعے کے بعد پروگرام مرتب کیا گیا ہے تحفظ ختم نبوت کے حوالہ سے. اس میں پورے شہر کے جو ہے نا وہ علماء کرام اور کافی بڑا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. اسی احتجاجی مظاہرہ اس سے حوالہ سے جو بل پاس کیا گیا ہے. تو آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ نے اپنا وقت نکال کے اس پروگرام میں جمعے کے بعد پہنچنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور جو کچھ سنا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.